سید شبیر احمد ایک کالم میں لکھتے ہیں، فروری کی ایک شام سب دوست میرے گھر پر جمع تھے اور گاؤں کے دربار کا عرس کا معاملہ زیر بحث تھا جو ہم مارچ کے دوسرے ہفتے میں مناتے تھے۔ صوبیدار لیاقت ہماری کمیٹی کا سب سے سرگرم رکن تھا، جو بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اس دفعہ کس قوال کو عرس پر بلائیں گے۔ میں اس بارے میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ چودھری زمان نے کہا، یار اس دفعہ تو عزیز میاں کو بلائیں، ان کی ان دنوں بہت دھوم ہے۔ عزیز میاں کا سن کر سب ہی متوجہ ہو گئے اور پھر سب کی رائے ٹھہری کہ میاں صاحب کو ہی بلایا جائے۔ جب سب اس بات پر متفق ہو گئے تو ہم سوچ میں پڑ گئے کہ میاں صاحب تو بہت ہی مشہور قوال ہیں، وہ بڑی بڑی محفلوں میں قوالی کرتے ہیں، وہ پیسے بھی بہت زیادہ لیتے ہوں گے، کیا وہ ہمارے چھوٹے سے گاؤں کے غیر معروف سے دربار میں آ بھی جائیں گے؟ میں چونکہ اس وقت بینک مینیجر کے عہدے پر فائز تھا اور میرا دوسرے شہروں میں آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے میری اور ایک اور ممبر سائی مظفر کی ڈیوٹی لگی کہ آپ میاں صاحب سے رابطہ کریں اور ان کو یہاں آنے پر راضی کریں۔ میاں صاحب ان دنوں راولپنڈی میں مقیم تھے، اس لیے میں نے اپنے ایک بینکر دوست سے رابطہ کیا اور ان سے ان کے بارے میں معلومات لینے کو کہا۔ اگلے دن ہم اپنے دوست کے پاس پہنچے تو وہ ہمیں ساتھ لے کر میاں صاحب کے گھر لے گیا جو زمانے میں ڈوگ کھبا میں رہتے تھے۔ حسن اتفاق سے میاں صاحب گھر میں موجود تھے، ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ ہم سیدھے سادے دیہاتی بندے تھے اس لیے کچھ گھبرا بھی رہے تھے۔ میاں صاحب کمرے میں داخل ہوئے، ہم نے ان کو ٹی وی پر بیٹھے ہی دیکھا تھا، جب سامنے دیکھا تو بہت اچھا لگا۔ ان کی شخصیت کے سامنے ہم سے بات نہیں ہو رہی تھی، وہ بڑی حلیمی سے نستعلیق اردو میں بات کر رہے تھے۔ ہم نے اپنا آنے کا مدعا بیان کیا اور اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتایا۔ ہماری ساری بات سن کر وہ بولے کہ آپ اتنے معصوم لوگ ہیں اور اتنی چاہت سے آئے ہیں، میرا دل نہیں کرتا کہ آپ کو انکار کروں، لیکن مجھے میری ڈائری دیکھنے دیں۔ انہوں نے ڈائری دیکھی اور ہمیں کسی مخصوص تاریخ کا پوچھا۔ چونکہ ہماری کوئی طے شدہ تاریخ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ہمیں مارچ کی 15 تاریخ بتائی تو ہم نے فوراً ہاں کر دی۔ اب بات آئی معاوضے کی تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت وہ ایک بہت ہی معقول رقم ایک پروگرام کی لے رہے تھے، اس کے علاوہ آمد و رفت کا خرچہ اور ستاروں والے ہوٹل میں ٹھہرنے کا بندوبست بھی۔ یہ ساری باتیں سن کر ہم پریشان ہو گئے اور ہمیں بہت رنج ہوا کیونکہ یہ معاملہ ہمارے بس میں نہیں تھا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اتنی رقم کا بندوبست کہاں سے کریں گے۔ ہم سب دوستوں نے تو چندہ جمع کر کے 3000 روپے جمع کیے تھے اور باقی چیزوں کا ہمیں کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اس دوران ہم ان سے باتیں کرتے رہے۔ بہت اچھی خاطر مدارت کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ صاحب آپ کا دربار پر قوالی کا پروگرام ہے اور آپ اتنی محبت سے آئے ہیں اور آپ کا کوئی کمرشل مقصد بھی نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے صرف 5000 لوں گا اور آپ میرے آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کریں گے۔ ہم رات کو پروگرام کے بعد واپس آ جائیں گے۔ یہ سن کر تو خوشی کے مارے ہمارے آنسو نکل آئے اور میں نے اٹھ کر ان سے مصافحہ کر کے نمناک آنکھوں سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قوالی کے دوران لوگ پیسے وغیرہ پھینکتے ہیں، اس لیے آپ اپنے 2-3 آدمی بٹھائیں گے جو وہ رقم اکٹھی کریں گے، اور ہاں وہ رقم آپ کے دربار کے لیے میری طرف سے نذرانہ ہوگی۔ ہماری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ 15 مارچ 1983 کی تاریخ طے ہو گئی۔ ہم نے 3000 روپے ایڈوانس دیا اور اپنا ایڈریس ان کو بتایا اور انہیں کہا کہ ہم آپ کو مقررہ تاریخ کو خود لے کر جائیں گے، اور ان سے رخصت لی۔ ہمارا گاؤں بنی میر پور سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر اپر جہلم کے دائیں کنارے پر واقع ہے، جو کہ میاں محمد بخش صاحب کی نگری کھڑی شریف میں ہے۔ گاؤں میں صدیوں پرانا ایک دربار ہے جس پر چند برسوں سے ہم کچھ دوستوں نے مل کر میلہ کروانا شروع کیا تھا۔ ہر سال مارچ کے وسط میں ہم عرس اور میلے کا بندوبست کرتے تھے۔ دربار گاؤں سے باہر تھا اور اس کے ارد گرد کافی خالی زمینیں تھیں، وہ ہم نے ہموار کر لی کیونکہ ہم قوالی والے دن کافی زیادہ لوگ آنے کی توقع کر رہے تھے۔ اس وقت آج کی طرح ساؤنڈ سسٹم کا کوئی بندوبست نہیں تھا، صرف ایمپلی فائر کے ساتھ سپیکر لگا کر اچھا ساؤنڈ بنا لیتے تھے۔ ایک بڑا سٹیج بنایا گیا اور اس پر قالین اور سفید چادریں بچھائی گئیں۔ مقررہ تاریخ سے پہلے میں نے اپنے اسکول کے ساتھی اور دوست خواجہ اسحاق سے میاں صاحب کو راولپنڈی سے لانے کی بات کی تو وہ فوراً تیار ہو گئے۔ ان کے پاس اس وقت ایک نئی فورڈ ویگن تھی جو ان کے بھائی نے انہیں انگلینڈ سے بھیجی تھی۔ مقررہ دن ہم 12 بجے میاں صاحب کے گھر پہنچے۔ اندر پیغام بھجوایا تو انہوں نے اندر بلایا، لیکن ہم نے گاڑی میں بیٹھنے کو ترجیح دیا۔ ان کو تیار ہونے میں کافی دیر لگی۔ وہ تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھے تو انہوں نے کہا مجھے وہاں پان اور کڑک چائے کی ضرورت ہوگی۔ میں نے عرض کی جناب وہاں چائے تو جیسی کہیں گے مل جائے گی،
لیکن آپ کی پسند کا پان وہاں نہیں ملے گا۔ اس پر انہوں نے اپنے ایک آدمی کو پان لانے کے لیے دوڑایا اور ہمیں کچھ دیر انتظار کرنے کا کہا۔ ہم 2 بجے راولپنڈی سے روانہ ہوئے۔ گاؤں پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے دربار میں فاتحہ پڑھنے کا کہا۔ ہم نے گاڑی دربار کے پاس روکی تو وہ گاڑی سے اترے اور دربار کے اندر داخل ہوئے اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے اور چند منٹ تک آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ پڑھتے رہے اور پھر اٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور گاڑی میں آ بیٹھے۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ یہاں لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن سچے اور محبت کرنے والے ہیں۔ اس پر وہ مسکرائے لیکن بولے کچھ نہیں۔ کھانا ہمارے دوست لیاقت نے بنایا تھا۔ ہمارا وہ دوست ٹانگوں سے معذور تھا لیکن کھانے پکانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ہم سب اسے پیار سے صوبیدار صاحب کہتے تھے۔ کھانا جب میز پر لگانے لگے تو میاں صاحب نے کہا، حضور اگر زمین پر دسترخوان بچھا لیں تو سب مل کر کھاتے ہیں۔ چنانچہ قالین پر ہی دسترخوان بچھایا گیا اور میاں صاحب، ان کی پارٹی اور ہم 4-5 دوستوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ دیسی گھی میں دیسی مرغ صوبیدار لیاقت نے بہت مزیدار بنایا تھا۔ میاں صاحب نے کھانے کی بہت تعریف کی۔ کھانے کے دوران میاں صاحب نے مختلف ممالک، خاص طور پر انڈیا اور دوسرے شہروں کے کھانے پر کافی باتیں کی۔ کھانے کے دوران ہمارے ایک نوجوان دوست نے میاں صاحب سے پوچھا، آپ تو شرابی گاتے ہیں تو کیا آپ شراب پیتے ہیں؟ سوال سن کر ان کے چہرے پر ایک ملال کا رنگ میں نے دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے مسکرا کر جوان کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا آپ دیکھ رہے ہو کیا پی رہے ہیں، اور ابھی آپ چھوٹے ہو، جب کچھ بڑے ہوگے تو یہ باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی۔ ہم میاں صاحب سے کوئی سخت جواب کی توقع کر رہے تھے۔ جب ہم پنڈال میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک سیلاب امڈ آیا۔ ہم نے روشنی کا بہت اچھا بندوبست کیا ہوا تھا، لیکن ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں مجمع بے قابو نہ ہو جائے۔ لیکن ہمارے گاؤں کے ہی دوست کے بڑے بھائی پولیس انسپکٹر چودھری زمان نے تھانے میں اطلاع دے کر پولیس کا بندوبست کر دیا تھا، جو کہ اپنی گاڑی سمیت پنڈال میں موجود تھی۔ میاں صاحب کو دیکھ کر لوگوں نے شور مچایا تو انہوں نے اسٹیج پر بیٹھنے سے پہلے اسپیکر میں آ کر سب لوگوں سے درخواست کی کہ سب لوگ آرام سے بیٹھ جائیں، وہ سب کی فرمائش پوری کریں گے اور جب تک آپ لوگ مجھے سننا چاہیں گے میں سناؤں گا۔ پھر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھ کے ان کی درخواست پر سب لوگ خاموش ہو گئے اور بیٹھ گئے۔ میں اسٹیج پر ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ 15-20 منٹ انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ساز آواز کو سیٹ کیا، پھر اللہ کی حمد سے آغاز کیا، پھر منقبت میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے شرابی کا شور مچایا تو انہوں نے کہا، حضور میں یہ بھی سناؤں گا لیکن پہلے کچھ نیا کلام بھی سن لیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک غزل چھیڑی، نسیم صبح گلوں سے کھیلتی ہوگی، کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی، اور پھر مجمع پر ایک سیر طاری ہو گیا، تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے، عشق تیرا ستائے تو میں کیا کروں۔ پھر میں شرابی جب شروع ہوئی تو کچھ منچلوں نے ناچنا شروع کر دیا تو پولیس نے ان کو بٹھا دیا۔ پھر اللہ ہی جانے کون بشر نے لوگوں پر جادو کر دیا، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور رات بگنے لگی، لیکن میاں صاحب اور ان کی ساری ٹیم ابھی بھی تازہ دم تھی۔ پان تو میاں صاحب مسلسل چبا رہے تھے اور ہر آدھے گھنٹے بعد بغیر چینی اور بغیر دودھ کی چائے کے چند گھونٹ بھی وہ لیتے جا رہے تھے۔ اس دوران ان پر نوٹوں کی بارش ہو رہی تھی جو ہمارے آدمی اکٹھے کر کے ایک تھیلے میں ڈالتے جا رہے تھے، اور میرے خیال میں وہ 15,000 سے زیادہ ہوں گے۔ 3 بجے انہوں نے سلام پڑھنا شروع کیا، وہ بھی کھڑے ہو کر، اور سارا مجمع بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آج تک ایسا سلام پھر نہیں سنا۔ 3:30 بجے ان کا پروگرام ختم ہوا۔ ہم نے ان کے ٹھہرنے کا ایک گھر میں اچھا بندوبست کیا تھا، لیکن انہوں نے واپس جانے پر اصرار کیا۔ ہم سب نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارے ایک بزرگ نے وہ تھیلا جس میں ہم نے نوٹ اکٹھے کیے تھے وہ منگوایا اور میاں صاحب سے کہا، حضور یہ آپ کا نذرانہ ہے، آپ کے ساتھ جائے گا۔ اس پر وہ زیر لب مسکرائے اور میری طرف دیکھ کر کہا، میری اس برخودار سے بات ہو چکی ہے، یہ میری طرف سے آپ کے دربار کے صاحب مزار کے لیے ایک حقیر سا نذرانہ ہے۔ جب یہ برخودار میرے پاس پروگرام کے لیے آئے تھے تو میں نے آپ کے ہاں پروگرام کرنے کی حامی بھر لی تھی اور ساتھ ہی ان کو بتا دیا تھا کہ یہ رقم میری طرف سے صاحب مزار کے لیے نذرانہ ہوگی۔